خب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی اللہ علی محمد۔ چلے بات چل رہی تھی وحی رسالی کے سلسلے میں، ٹھیک، اور یہاں پر آ کر کے ختم ہوئی کہ انبیاء علیہ السلام کیسے مطمئن ہو جاتے تھے کہ جو کچھ ان پہ اتر رہا ہے، نازل ہو رہا ہے، یہ وحی ہے نا؟ کہ اس لیے کہ وہ اس کے سرچشمے کو، اس کے منبع کو جانتے تھے، پہچانتے تھے۔ ان کی نگاہوں سے پردے ہٹا لیے جاتے تھے، وہ سب دیکھتے تھے کہ کدھر سے پیغام آ رہا ہے، ٹھیک۔ اسی بات کو دوسرے لفظوں میں یہ سمجھا رہے ہیں کہ اللہ نبیوں کو اس وقت نبی بنا کر کے بھیجتا ہے یا اس وقت مبعوث میں نبوت قرار دیتا ہے جب مرحلہ علم یقین سے گزر کر عین الیقین کی منزل کو طے کرتے ہیں اور پھر عین الیقین سے حق الیقین تک پہنچ جاتے ہیں۔ یقین کی ساری منزلیں جب طے کر لیتے ہیں، آخری منزل یقین کی جو حق الیقین ہے، جب یہاں تک پہنچ جاتے ہیں پھر جا کر کے ان کو مبعوث بے رسالت یا نبوت کیا جاتا ہے۔ تو ان سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوتی، ان کے لیے سب کچھ آشکار اور ظاہر ہوتی ہے۔ بعبارت دیگر، دوسرے لفظوں میں پیامبران ہنگامی بے پیامبری مبعوث می شمن، کہہ رہے کہ انبیاء اس وقت نبی بنائے جاتے ہیں کہ از مرحلہ علم الیقین گزشتے، کہ جو علم الیقین کے مرحلے سے گزر کر وعین الیقین را طے کر دے، عین الیقین کو طے کرتے ہیں، وہ بمرحلہ حق الیقین رسیدے باشند، اور جب حق الیقین کے مرحلے تک پہنچ جاتے ہیں۔ پس شگفتی ندارد کہ مردان آزمودے و پاک ازمیان تودے مردم برائے رسالت الہی بر انگیخت شمع۔ لہذا اس بات میں کوئی حیرت اور تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ آزمائے ہوئے اور پاک لوگوں کے بیچ سے رسالت الہی کے لیے مبعوث کیے جاتے ہیں، بحامل پیام آسمانی برائے مردم باشند، اور لوگوں کے لیے آسمانی پیام کے حامل ہوتے ہیں۔ چنانچہ قرآن میں فرمایا، جیسا کہ قرآن فرماتا ہے، اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الکافرون ان هذا لساحر مبین۔ آیا برائے مردم موجب شگفتی بود، کیا لوگوں کے لیے حیرت اور تعجب کی بات تھی کہ بمردی از خود شان وحی کردیم کہ ہم نے ایک ایسے شخص کی طرف کہ جو انہی میں سے تھا، اس کی جانب وحی بھیجی کہ مردم را از کی پر گناہ بیم دے، تاکہ وہ لوگوں کو ڈرائے، وہ بے کسانی کی ایمان آوردین نوید دے، اور ان لوگوں کو جو ایمان لا چکے ہیں انہیں خوشخبری دے کہ برائے آنان پیشین نیک و پاداش شائستہ نزد پروردگار شان است، کہ ان کے لیے بہترین انجام اور بہترین نتیجہ خدا کے بارگاہ میں ہے۔ اما کافران گفتند، لیکن جو کافر تھے وہ کہنے لگے، ان مرد افسونگری آشکار است، یعنی اگر مردم اندکی اندیشے کنند و به خود آیند این گمان ناروا و نابه خردانه در مورد پیامبر از آنان زدوده می شود۔ کہنے کی جو کافر تھے، کافر جو ہے کہنے لگے کہ یہ تو کھلا ہوا جادوگر ہے، یعنی اگر لوگ ذرا سا بھی غور و فکر کریں، اندیشے سے کام لیں اور اپنے آپ میں آ جائیں، تو جو ناروا اور ناعاقلانہ گمان کیا جاتا ہے ان کے سلسلے میں، پیغمبر کے سلسلے میں، وہ سب دور ہو جائے گا۔ وہ تو خالی تعصب میں کہہ رہے ہیں کہ جادوگر ہے،
اللہ اگر غور و فکر کریں، عاقلانہ اور سمجھداری اور ہوشیاری سے اگر کام لیں، جو غلط تصورات نبیوں کے سلسلے میں ہیں ان کے سب ختم ہو جائیں گے۔ خوب بات صورت یہ ایک جانکاری کے لیے صرف بتا دیں، کہہ رہے کہ یقین جو ہے اس کے 3 مرحلے ہیں۔ یقین کے یا علم کے 3 مرحلے ہیں۔ ایک ہوتا ہے علم الیقین، ایک عین الیقین، ایک حق الیقین۔ ٹھیک، علم الیقین کیا ہے؟ علم الیقین کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کسی حقیقت کا علم ہو جائے۔ اب علم کے بہت سارے وجوہات ہیں، بہت سارے اسباب و وسائل ہیں۔ فرض کر لیں مثال کے طور پہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو کسی نے آ کر کے بتایا کہ ارے رضی صاحب وہ ادھر جو ہے آگ لگ گئی۔ ٹھیک، آگاہی ملی آپ کو، اس آگاہی سے آپ کو ایک حادثے کا، ایک حقیقت کا علم ہو گیا۔ یہ ہے علم الیقین، سمجھ رہے ہیں؟ یا نا آپ یہاں سے باقاعدہ طور پہ خود مشاہدہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، آپ کے سامنے آگ لگی ہوئی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ آپ یہاں سے دھواں دیکھ رہے ہیں، خالی دھواں دیکھ کر کے اندازہ لگا رہے ہیں کہ آگ لگی ہے۔ یہ علم الیقین ہے۔ اس کے بعد ہے حق الیقین۔ آپ باقاعدہ تحقیق کریں، آپ نے خالی کسی کی زبان سے سن کے یا دور سے آنکھوں سے دیکھ کے آثار کے ذریعے سے آپ نے صرف اطمینان حاصل نہیں کیا، آپ باقاعدہ طور پہ یہاں سے اٹھے اور آپ نے محل حادثے پر پہنچ کر کے ٹھیک دیکھا، تحقیق کی۔ یہ ہو گیا آپ کے حق الیقین۔ آپ کا وہ جو خبر دے رہا تھا وہ جھوٹ ہو سکتا تھا، دھواں دیکھ کر کے جو علم ہو رہا تھا آپ کو جھوٹ ہو سکتا تھا، ہو سکتا ہے کہ دھواں کسی اور چیز کا ہوتا، لیکن تحقیق کر لی۔ اب اس میں کوئی تردید نہیں، کوئی گنجائش نہیں ہے اس بات کی کہ آپ کا یقین اور آپ کا علم حقیقت کے خلاف ہو۔ ٹھیک، اس سے بڑا مرحلہ ایک یہ ہے کہ عین الیقین کیا ہے؟ عین الیقین، آپ باقاعدہ طور پہ آگ کے اندر ہاتھ ڈال رہے ہیں بھائی، اور وہ آگ آپ کو جلا رہی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ یقین کا آخری مرحلہ ہے۔ انبیاء علیہ السلام جب اس مرحلے تک پہنچ جاتے ہیں، باقاعدہ طور پر جب نور الہی کے ساغر میں جب غوطہ زن ہو جاتے ہیں، جب اپنے آپ کو صفات الہی کے رنگ میں رنگ لیتے ہیں، باقاعدہ طور پر منزل عین الیقین تک جب پہنچ جاتے ہیں، تب خدا ان کو نبی بنا کر کے بھیجتا ہے۔ باقاعدہ طور پر اسے علم ہوتا ہے کہ میرے پاس جو وحی آ رہی ہے کس کی طرف سے آ رہی ہے، پیام کس کی جانب سے آ رہی ہے، اس لیے مطمئن ہوتا ہے، وہ گھبراتا نہیں ہے۔ چلو، خداوند برائے رفع ہر گنے تعجب یا توہم بیجا در مورد بر انگیختن پیامبری ازمیان مردمی فرمایا، کہہ رہے ہیں کہ لوگ انبیاء علیہ السلام کی بعثت کے اوپر جو بے موقع بے محل حیرت اور تعجب کرتے ہیں، ٹھیک، لوگوں کے بیجا حیرت و تعجب کو دور کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام کی بعثت کے سلسلے میں خدا فرماتا ہے انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد واوحینا الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وعیسی وایوب ویونس وہارون وسلیمان وآتینا داؤد زبورا۔
رسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون كفى بالله شهيدا. یہ پوری قرآن مجید کی آیتیں خصوصاً نبی کریم کی بعثت کے سلسلے میں لوگوں کو جو حیرت اور تعجب تھا کہ بھئی یہ تو ہمارے درمیان 40 سال سے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، یہ ہماری بستی کا بچہ ہے، یہ ہماری وطن کا لڑکا ہے، ٹھیک ہے، خاندان جانتے ہیں اس کے، یہ کیسے اچانک نبی ہو گیا؟ کہہ رہا ہے کہ بھائی نازل. تو یہ نبی کریم کی بعثت کے سلسلے میں جو لوگوں کے ذہنوں میں حیرت اور تعجب کی بات گھسی ہوئی تھی، اس کو نکالنے کے لیے اللہ نے گزشتہ تمام انبیاء کا تذکرہ کر کہا بھائی کوئی نئی بات تھوڑی ہے، تم سمجھ رہے انہی پہ وحی نازل ہوئی. یہ پورا ایک سلسلہ ہے. اس سے پہلے ہم نے نوح کے پاس وحی کی، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، ایوب، یعقوب، یہ تمام نبیوں کا تذکرہ کر دیا. یہ تمام نبیوں کا تذکرہ اللہ نے اسی لیے کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے پیغمبر خاتم کی نبوت کے سلسلے میں جو لوگوں کے اندر حیرت و تعجب ہے اس کو دور کیا جا سکے. بس سمجھ میں؟ توہم، وہم، گمان. توہم یعنی گمان، تصور، خیال. ٹھیک، چلے اب یہ پوری آیت ہے، آیت کا ترجمہ ہے نیچے، سمجھ رہے ہیں، اس کو سب دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. بنابر ان شگفتی نہ دارت، یہ کوئی تعجب کرنے کی چیز نہیں ہے. ہاں اگر یہ کوئی پہلا شخص ہوتا جو نبی ہونے کا اور اپنے اوپر وحی نازل ہونے کا دعویٰ کرتا اور لوگ حیرت و تعجب کرتے تو یقیناً ان کا حیرت و تعجب بجا تھا، قابل توجہ تھا. لیکن نہ، یہ کوئی پہلا مرحلہ نہیں ہے، پہلا موقع نہیں ہے جب کسی کے اوپر ہم وحی نازل کر رہے ہیں اور کسی کو نبی بنا رہے ہیں. نبیوں کا ایک سلسلہ ہے، لہٰذا یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. بے یکی از افراد بشر بہ شود، تعجب کی بات نہیں ہے کہ اللہ لوگوں میں سے کسی ایک کے اوپر وحی نازل کرے. زیرا پدیدہ اس کی بشریت بآن خو گرفتے، کیونکہ وحی ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے بشریت آشنا ہے، مانوس ہے. پہلے وحی نازل ہوتی رہی، وہ پیوستے در طول تاریخ، اور طول تاریخ میں ہمیشہ باان سروکار داشتے، اس سے انسان کا سروکار رہا ہے. ہمیشہ دیکھا ہے لوگوں نے، ہر امت میں، ہر دور میں، ہر زمانے میں نبی رہے ہیں اور ان کے اوپر وحی نازل ہوتی رہی ہے. تو یہ وحی کوئی نئی چیز نہیں ہے، وحی بڑی پرانی چیز ہے، لوگوں کا ہمیشہ اس سے واسطہ رہا ہے، لوگ مانوس ہیں، اس کو جانتے ہیں. چلے اقسام وحی رسالی، اب یہ بات مکمل ہو گئی وحی رسالی کی. اب یہ جو وحی رسالی ہے، وحی رسالی سے مراد یعنی وہ وحی جو نبی کے اوپر نازل ہوتی تھی، اس کی قسم. وحی رسالی کی اقسام، وحی رسالی کی 3 قسمیں ہیں. وحی رسالی کی 3 قسمیں ہیں، اور ان تینوں قسموں کو قرآن مجید کی ایک آیت میں ذکر کیا گیا ہے. جیسے یہ ہے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِي بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. یا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. کہ دیکھیں اس میں 3 طریقے کی، ایک وحی حجاب کے پیچھے سے، پردے کے پیچھے سے، ٹھیک، یا کوئی رسول آتا تھا، کوئی رسول آتا تھا، یا الہام کے طریقے سے کوئی بات جو ہے مثلا آواز آتی تھی،
لیکن کوئی نظر نہیں آتا تھا. مطابق قرآن وحی رسالی سے گونیاس، کہہ رہے ہیں کہ قرآن کے مطابق وحی رسالی کی 3 قسمیں ہیں. وحی رسالی 3 طریقے کی ہے. نمبر 1 وحی مستقیم. کیا ہے؟ مستقیماً، القاء مستقیم وحی و بدون واسطے پر قلب پیغمبر اسلام کے قلب مبارک پر بغیر کسی کو واسطہ بنائے ہوئے بات ڈال دی جاتی تھی. سمجھ رہے ہیں؟ وحی کے ذریعے سے مستقیماً، اگر اس کے کہ کسی کو واسطہ بنایا جائے، براہ راست مستقیماً قلب پیغمبر میں پیام الہی کو ڈال دیا جاتا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ نہ آواز نہ فرشتہ، نہ آواز نہ فرشتہ، ڈائریکٹلی بات دل میں ڈال دی جاتی تھی. ایک یہ ہو گئی، اس کو کہتے ہیں وحی مستقیم. کیا کہتے ہیں؟ ہاں، کہ پیغمبر اسلام در ان بارے میں گوید ان روح القدس ينفس فی روحی، یعنی روح القدس بر درون من دمد. کچھ کہتا نہیں ہے، روح الامین آتا ہے اور جس طریقے سے غبارے میں ہوا بھری جائے یا نفخت فیہ من روحی والی جو کیفیت ہے کہ روح ڈال دی جائے کسی طریقے سے، ویسے روح الامین آتا تھا اور میرے دل کے اندر پھونک مار کے چلا جاتا، ہر چیز کا علم ہو جاتا تھا کہ پیام ہوتا تھا. چلو اس کے بعد خلق صوت. وحی رسالی کی دوسری صورت اور دوسری قسم ہے خلق صوت، آواز کا پیدا ہونا. اللہ کسی چیز میں ایک آواز ڈال دیتا تھا، وہ آواز سنتے تھے پیغمبر اسلام، اسی میں پیام الہی ہوتا تھا. جیسے موسیٰ کے لیے درخت، ان کے لیے خاص جگہ تھی درخت، اللہ کے نبی کے لیے کبھی یہ دیوار کے پیچھے سے آ رہی ہے، کبھی دروازے سے آ رہی ہے، کبھی کہیں سے آ رہی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ خلق صوت بارسیدن وحی بگوش پیغمبر بگونے کی کسی جزءون شنبر. البتہ یہ آواز اس طرح سے ہوتی تھی کہ اس آواز کو سوائے پیغمبر اعظم کے کوئی دوسرا نہیں سنتا تھا. ایسا نہیں کہ وحی کی آواز جب کسی چیز سے آتی تھی تو دوسرے لوگ بھی سنتے رہے ہوں یا متوجہ ہوتے رہے ہوں، نہ. خلق صوت بارسیدن وحی، جب وحی پہنچتی تھی بگوش پیغمبر نبی کریم کے کان میں تو بگونئی، تو اس طریقے سے پہنچتی تھی کہ کسی جزءون شنمد، کہ کوئی دوسرا ان کے علاوہ نہیں سن سکتا. ان گونے شنیدن صوت مندیدن صاحب صوت مانند آنس کی کسی اسپس پردہ سخن میں گویا. کہنے کہ اس طریقے سے آواز کا سننا اور صاحب آواز کا دکھائی نہ دینا، یہ ایسے ہی ہے جیسے پردے کے پیچھے سے کوئی بول رہا ہو اور آپ سن رہے ہوں. بہمن علت، اسی وجہ سے کہ صرف آواز سنائی دیتی تھی لیکن آواز کون دے رہا ہے دکھائی نہیں دیتا تھا. باتعبیر او من وراء حجاب، اسی لیے یہ عبارت آئی ہے، یہ تعبیر کیا گیا او من وراء حجاب، یعنی پردے کے پیچھے سے. ایسا نہیں تھا پردے کے پیچھے سے، مطلب یہ نہیں کہ واقعاً جو ہے بیت پیغمبر میں پردہ ڈالا گیا تھا اور ہمیشہ اسی پردے کے پیچھے سے آواز آتی تھی. نہ، پردے کے پیچھے سے آواز آنے کا مطلب یہ ہے کہ آواز سنائی دیتی تھی لیکن آواز کا خالق کون ہے، کون آواز دے رہا ہے کون، یہ نہیں دکھائی دیتا تھا. یہ پردہ وہی بر حضرت موسیٰ علیہ السلام بے بیجے در کوہ طور چنین بود. کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو وحی ہوتی تھی خاص طور سے کوہ طور کے اوپر جو گفتگو کرتے تھے تو وہ اسی طریقے سے تھی کہ آواز سنائی دیتی تھی لیکن آواز کون دے رہا ہے وہ نہیں دکھائی دیتا تھا. ونیز وحی بر پیغمبر در لیلۃ المعراج میں ہمیں گونے انجام گرفت.
معراج کی شب پیغمبر اسلام پر جو وحی ہوئی وہ اسی طریقے سے کہ آواز سنی صرف پیغمبر اسلام نے، لیکن دیکھا نہیں کہ کون ہے آواز دے. تیسری قسم جو ہے اور آخری، القاء وحی بے وسیلے فرشتے. فرشتے کے ذریعے سے وحی کو القاء کرنا. باقاعدہ اللہ جو ہے فرشتہ بنام جبرائیل امین، ٹھیک، پیغام جبرائیل امین کے ہاتھوں دیتے تھے. جبرائیل امین خدا کی طرف سے حکم الہی لے کر کے پیغمبر اسلام کے پاس آتے تھے اور یہاں باقاعدہ طور پر سنتے بھی تھے، دیکھتے بھی تھے، ہے نا. جبرائیل امین بتاتا تھا کہ اللہ نے یہ پیام بھیجا ہے، اللہ نے یہ حکم دیا ہے. القاء وحی بے وسیلے فرشتے، فرشتے کے ذریعے سے وحی کا القاء کر دینا، وحی کا دل میں ڈال دینا. جبرائیل پیام الہی را برروان پیغمبر اسلام فرود میں آورد. جبرائیل امین پیام الہی کو پیغمبر اسلام کے پاس لاتے تھے. کی در قرآن آیا جیسا کہ قرآن میں آیا ہے، نزل بہ الروح الامین علی قلبک یا وَفَإِنَّهُ نَزَلَهُ عَلَى قَلْبِكَ. ٹھیک، یہ تین قسمیں ہیں وحی رسالی کی. ایک وحی مستقیم اور دوسرے خلق صوت اور تیسرے القاء وحی بے وسیلہ فرشتے.